अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती जाएँ। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो इंतहाई संजीदा मौजू पर है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से है, क्योंकि मईशत को संजीदा नहीं लिया जा रहा और गुज़िश्ता कई महीनों से, सालों से हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम हर महीने एक नई फुलझड़ी छोड़ देते हैं, एक शोशा छोड़ देते हैं और शोशे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो माशी मसला है वो हल हो चुका है और हम दुनिया की एक सुपर पावर एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं। और अब जो शोशा छोड़ा गया है वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े सोने के ज़खायर निकल आए हैं। सोना इतना पाकिस्तान में निकल आया है कि अगर हम इसको निकाल लें तो फिर ना तो IMF की ज़रूरत पड़ेगी, ना फिर सऊदी अरब की ज़रूरत पड़ेगी, ना UAE की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि हम इन तमाम ममालिक का कर्ज़ा उतार देंगे और इनको नया कर्ज़ा भी देना शुरू कर देंगे। ये जो शोशा छोड़ा गया है ये पंजाब के साबिक निगरां वज़ीर हैं हसन इब्राहिम मुराद, उन्होंने छोड़ा है और उन्होंने ये बताया है कि जनाब पाकिस्तान में ज़िला अटक जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का सरहदी ज़िला है, यहाँ पर कोई 32 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर सोना निकला है, कोई 32.6 मेट्रिक टन सोना निकल आया है और ये सोने की जो मालियत है ये भी कोई 3-4 अरब डॉलर यानी कि 600 अरब रुपए से लेकर 800 अरब रुपए तक बनती है। जो वो स्टोरी बयान कर रहे हैं वो भी इंतहाई मज़ा का खेज दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमें जनाब ऐसा महसूस हुआ है कि अटक, जहाँ पर दरिया सिंध बह रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उस इलाके के पहुँचे हुए हैं और उन्होंने खुदाई शुरू की हुई है। और जब हमने उसकी तहकीकात की है तो हमें ये मालूम हुआ है कि ये जो गाँव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, ये यहाँ से सोना निकाल रहे हैं। मज़ीद वो हसन इब्राहिम मुराद बता रहे हैं कि मज़ीद इस मामले की तहकीकात की गई हैं और ये पता चला है कि दरिया सिंध जो यहाँ से बह रहा है ये अपने साथ सोने के ज़खायर लेकर आगे बढ़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की जानिब जा रहा है। फिर जैसा कि दरिया सिंध जो है वो अरेबियन सी कराची में जाकर बहरा अरब में जाकर मिलता है, तो दरिया सिंध के अंदर बहुत सोने के ज़खायर हैं। ये जब मैं स्टोरी सुन रहा था तो मुझे बचपन में जो हमारे बड़े थे वो भी एक स्टोरी सुनाते थे, और जब वो स्टोरी ये थी कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत पुरानी हवेली थी, और उस हवेली के बारे में ये मशहूर था कि इसके अंदर एक कमरा है और उस कमरे के नीचे कहीं पर एक सोने की देग है। अगर वो सोने की देग निकल आए तो हमारी जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे जो बड़े थे वो डराते भी थे और कहते थे कि सोने की देग के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है, अजदहा बैठा हुआ है। तो ना तो आपने उस पुरानी हवेली के पास जाना है और ना ही उस सोने की देग के पास जाना है। तो ये जो अब सोने की कहानी निकलने की स्टोरी सुनाई गई है, ये भी कुछ इसी तरह की है कि दरिया सिंध बह रहा है, इसके पानी को आप कंट्रोल करें, देखें कि किस किस जगह पर सोना जमा हुआ है, सोना रुका हुआ है। तो सोने के अगर ज़खायर निकल आए हैं तो फिर पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। अच्छा, हैरान कुन तौर पर आप देखें कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उस इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है और वहाँ पर किसी किस्म की खुदाई करने से जो है वो लोगों को रोक दिया गया है। संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन मामला ये है कि ये जो दरिया सिंध है ये कोई आज से इस पाकिस्तान में नहीं बह रहा, कई हज़ारों सालों से इसी रास्ते से गुज़र रहा है। और अगर आप दरिया सिंध का जो रूट है उसको देखें तो ये तिब्बत से होता हुआ फिर चीन का जो इलाका है लद्दाख से फिर कश्मीर से ये पाकिस्तान में एंटर होता है। तो सोना जो पानी के साथ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तिब्बत से रवाना हुआ है। और कैसे ये सोना बनता है, सोने के बारे में ये बताया जाता है कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनकी जब प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उसके नतीजे में
سونا بنتا ہے، اور سونے کے جو ذرات ہیں یہ پانی کے ساتھ بہتے جاتے ہیں۔ ویسے بھی گلگت بلتستان کی ایک سٹوری میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دریائے سندھ کا پانی جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہاں پر کچھ جال لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے سونا نکال رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کچھ ذرات ملتے ہیں اور وہ جا کر پھر جو سنار ہے اس کو دکھاتے بھی ہیں کہ ہم نے پورا دن یہاں پر جال لگائے رکھا ہے اور یہ جو 2-4 ذرات ملے ہیں اس میں سونا ہے، اس کی قیمت ہمیں لگا کر دکھائیں۔ تو سونا جو ہے وہ اس طرح نکالنے کا بھی عمل ہے۔ لیکن آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو سونے کے جو ذخائر ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ میں ہیں، یہ 8,133 ٹن امریکہ کے پاس سونا ہے۔ پھر اس کے پاس جرمنی ہے جس کے پاس 3,352 ہے، پھر اٹلی ہے 2,452 ٹن اس کے پاس سونا ہے، فرانس کے پاس 2,437 ٹن سونا ہے، پھر چائنا کے پاس 2,264 ٹن سونا ہے۔ پاکستان کا جو نمبر ہے اس فہرست میں وہ کوئی 40-45 کے درمیان میں آتا ہے، اور پاکستان کے پاس سونا جو ہے وہ صرف 64 ٹن سونا ہے، جو کہ ہم نے آفیشلی جو ہے وہ اپنے ریزرو میں بھی شو کیا ہوا ہے، اور اس کی جو مالیت ہے یہ $5 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اب اگر اس میں مزید 32.6 میٹرک ٹن آپ ایڈ کرتے ہیں، اگر یہ پورا نکل آئے، ویسے تو ہم یہ سونا نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کے لیے بھی ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے، اس کو نکالنے کے لیے ایک پوری حقیقت پر مبنی رپورٹ چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ رپورٹس جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آتی رہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر چنیوٹ میں 2015 میں یہ بتایا گیا کہ بہت بڑے سونے کے ذخائر ہیں، تانبے کے ذخائر ہیں، لوہے کے ذخائر ہیں، یہ ہمیں نکالنے چاہیے، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک شوشہ ہوتا ہے، مزاحیہ انداز میں چلتا ہے۔ لیکن جہاں پر کام ہو رہا ہے وہ 2 علاقے ہیں، ایک ریکوڈک ہے اور ایک سینڈک ہے۔ ریکوڈک کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے سونے کی یہ تقریباً کوئی $70 ارب سے لے کر $100 ارب تک ہے، لیکن ابھی تک ریکوڈک میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا، بلکہ حکومت پاکستان یہ جو ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں اور یہ مصدقہ ذخائر ہیں، اس کے اوپر اپنے جو 50% شیئر ہیں یہ فروخت کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ اس کی جو مالیت ہے یہ کوئی $100 ارب کے لگ بھگ ہے۔ پھر اس سے پہلے پاکستان میں سینڈک کے مقام پر بھی سونے، تانبے اور چاندی کے ذخائر ہیں۔ پاکستان یہاں سے سونا چاندی نکال رہا ہے، اور چین کے ساتھ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ کیا گیا ہے۔ چینی کمپنیاں وہاں پر یہ ذخائر معدنیات، قیمتی معدنیات نکال کر لے جا رہی ہیں، اور اس کا کچھ حصہ پھر پاکستان کو بھی مل رہا ہے۔ اسی طرح جو دیگر معدنیات ہیں پاکستان میں، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان اگر اپنی معدنیات کو صحیح طرح سے نکال لے تو پھر اس کی غربت ختم ہو جائے گی، قرضے شرضے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ معدنیات نہ ہمیں نکالنے کا فن آتا ہے، نہ ہم اس کے بارے میں مصدقہ رپورٹ بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی یہاں پر کوئی بھی ملک سرمایہ کاری کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت تھی تو اس میں بھی یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ پاکستان میں شیل گیس کے ریزروز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں، اور یہاں سے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے کچھ وزیر جو ہیں وہ کراچی کے سمندر پر پہنچے اور یہ دیکھنے کی بھی کوشش کی کہ گیس واقعی نکل بھی رہی ہے یا نہیں نکل رہی، تو اس کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات نہیں پہنچی کہ وہ شیل گیس جو ہے وہ کدھر گئی، کہاں گئی اور کب وہ نکلے گی۔ اسی طرح آئل کے بارے میں بھی پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں آئل کے بہت بڑے ریزروز ہیں، خاص طور پر پاک ایران جو بارڈر ہے وہاں پر تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں، لیکن اس کے یہ صرف طفل تسلیاں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے کے لیے اس طرح کی خبریں چلاتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کبھی ہم کہتے ہیں کہ سعودی عرب $25 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، کبھی پھر اس کو کم کر کے $5 ارب پہ لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں قطر اور کویت اور UAE وہ بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
پھر ہم کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ یہ صرف اسی طرح کی باتیں ہیں جیسے ایک شیخ چلی ہوتا ہے، تو پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے۔ شیخ چلی خواب دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے سونا نکلے گا، چاندی نکلے گی، تانبا نکلے گا، لوہا نکلے گا، تو پھر میں اس کو بیچوں گا، بیچنے کے بعد پھر میں اپنی غربت بھی ختم کروں گا اور پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بھی بناؤں گا۔ حقائق جو ہیں وہ بہت تلخ ہیں، حقائق کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کے اوپر قرضہ بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان کی اکانومی آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے پڑتی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔